الأمين محمد الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ایک بار پھر ہمیں مادر علمی کی زیارت اور اس کے دیدار کی شرف و سعادت بخشی۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو شافع محشر، ساقی کوثر، سکون ہر دل مضطر، امام الانبیاء، خیر البشر، شہنشاہ کونین، نبی الحرمین، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعے انسانیت کو راہ ہدایت ملی۔ صدر عالی وقار، اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان اعظام، اساتذہ کرام، مادر علمی کے آفتاب و ماہتاب، الاصلاح کے نجوم و کواکب، سن 1991 کے بعد ایک بار پھر مادر علمی میں اپنی نذرانوں کے اپنے آنسوؤں کی عقیدت پیش کرنے کا موقع ملا ہے، وہ بھی ہمارے ہمدرد ساتھی جناب حافظ عارف اصلاحی صاحب کے ادب اطفال کی خدمات پر۔ عوام کے سامنے اگر کوئی خطاب کرنا ہو تو ہمارے جیسے الاصلاح کے ٹمٹماتے ہوئے دیوں کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب ملت اسلامیہ کی چیدہ، چنندہ اور منتخب ہستیوں کے سامنے ہمارے جیسے جو ہے بچوں کو بولنا ہو تو گھگھی بن جاتی ہے۔ پھر بھی میں یہ سوچ کر بولنے کی جرأت و جسارت کر رہا ہوں کہ اگر مجھ سے کچھ غلطی ہوگی تو ہمارے اپنے بزرگوں کا دست شفقت ہمارے سروں پر ہوگا اور اصلاح ہو جائے۔ جہاں تک ہمارے ہمدرد ساتھی حافظ عارف صاحب کی کتاب کا مسئلہ ہے، اس سے پہلے میں کچھ باتیں میری مادر علمی کے خوش چینوں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، درا حال ہے کہ آپ انہیں جانتے ہوں گے کہ ادب کی کیا کیا اقسام ہوتی ہیں اور ادب کی کیا کیا زبانیں ہوتی ہیں۔ ایک زبان تو مولانا آزاد علیہ الرحمہ کی ہے، اس نے ملت کی کسب پرسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے تذکرہ میں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ ائمہ مضلین کی کثرت، دجاجل فتن و دعات بدعت کا احاطہ، اقتداء بغیر سنت، اہتداء بغیر ہدی الانبیاء، فتنے قبور عاکفین کنائس، شہوات عرب، لذات عجم، ان میں سے کوئی ایسی نحوست نہیں ہے جو ہندوستانی مسلمانوں پر نہ چھائی ہو۔ ایک زبان ماضی قریب میں مولانا خیر آبادی کی تھی، ایک زبان مادر علمی کے آفتاب مولانا وحید الدین علیہ الرحمہ کی تھی، اور اب وہ دھیمے دھیمے آپ کل سے یہاں کے آفتاب و ماہتاب اور نجوم و کواکب اور یہاں کے پھولوں کی خوشبو سے اپنی مشام جاں معطر کر رہے ہیں کہ کیسی کیسی زبان اور کیسے کیسے عناوین پر مادر علمی کے فارغین و فضلاء اپنی جو ہے نقطہ رس باتیں پیش کر رہے ہیں۔ لیکن ایک زبان ابھی، یہ تو میں آپ کو الفاظ کی دنیا سے ہو کر رہا ہوں جو میری سمجھ میں برجستہ آ رہا ہے، لیکن ابھی سنگ بنیاد کے موقع پر ڈاکٹر عبد الماجد نے جس جذباتی زبان کا استعمال کیا ہے کہ آدمی کے جیب میں پیسہ ہو تو نکالے گا نہیں، پیسہ خود نکل جائے گا۔ ہمیں زبان کی ضرورت ہے میرے عزیزوں، اور یہ زبان علاقائی زبان بول کے نہیں آتی۔ میں بھی اسی درسگاہ کا 7 سالہ طالب علم رہا ہوں۔ سن 1984 سے سن 1991 تک ہم نے یہاں سے کسب فیض کیا ہے، یہاں سے استفادہ کیا ہے، اور یہیں کے اساتذہ کرام نے اپنے خون سے ہمارے جیسے بچوں کی آبیاری کی ہے،
اور یہی کہ اساتذہ کرام نے ہم کو جو کچھ ہمارے پاس ہے، بلکہ علامہ اقبال کا شعر مجھے یاد آتا ہے، تربیت سے میں کری انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمائے عزت ہوا۔ یہ مادر علمی کا فیض ہے کہ ہماری انگلیوں میں جنبش کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، لیکن انگھڑے پتھروں کو، گونگی زبانوں کو بولنے کی صلاحیت عطا کر دیتے ہیں۔ اور میں نے جو کچھ یہاں سیکھا ہے وہی اساتذہ کرام میں اپنے زمانے طالب مولانا مرحوم نے، ہمارے استاد مولانا مشتاق اصلاحی مرحوم کو نصیحت کی کہ طالب علم کے اندر اتنا جذبہ ہے کہ اس کو آپ تقریر کر کے لکھ کے دیجیے۔ وہ تقریر استاد مرحوم مولانا مشتاق اصلاحی علیہ الرحمہ نے مجھے لکھ کے دی، پھر میں نے اس کو یاد کیا، پھر مولانا زرار اصلاحی علیہ الرحمہ نے اس پہ ہم کو تیاری کرائی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، آپ کی خوش نصیبی کہ آپ ایک مایا ناز ادارے کے طالب علم ہیں، آپ کی بولی ہوئی بات سند ہونی چاہیے، آپ جہاں بول دیں اچھا ہوا آپ نے دے دیا، یہ مجھے بہت خوشی کی بات ہے۔ تو بہرحال میں اپنے موضوع پہ آ جاتا ہوں، اور میں نے پہلے ہی کہا کہ بزرگوں کے سامنے بولنے میں بڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ یہ ہم کو تو اصلاً پتہ ہے کہ ہمارے حافظ عارف صاحب نے جو کتابیں لکھی ہیں دراصل تنقید نہیں، ہمارا مزاج تنقید کا، جب کوئی کام کر دیتا ہے اس میں یہ نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں یہ نہیں۔ ایک آدمی نے چڑیا بنایا، چوراہے پہ لگا دیا اور اس پہ لکھ دیا کہ اس میں جو جو غلطیاں ہیں اس کی نشاندہی کر دو۔ شام تک وہ پوری چڑیا لوگوں نے رکھ دیا، دوسرے دن پھر وہی چڑیا بنایا اس نے، اور اس پہ لکھ دیا کہ جو غلطی ہے اس کی اصلاح کر دو، ایک نقطہ نہیں کسی نے رکھا۔ تو کام کرنے والے کم لوگ ہیں۔ ادھر جو ہے حال میں ہمارے کئی اصلاحی ساتھی ادب اطفال پہ کام کر رہے ہیں، اور اس میں احمد فراز کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنی حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ مہاراشٹر میں ہمارے اختر سلطان صاحب کام کر رہے ہیں، ادب اطفال پہ خوب لکھ رہا ہے بندہ، اور خوب مطلب ماشاءاللہ کامیابی ہے۔ تو اگر اختر سلطان کی کامیابی ہے تو مادر علمی الاصلاح کی بھی کامیابی۔ ادھر مشرقی یو پی میں ہمارے ساتھی حافظ عارف صاحب خوب تباہ آزمائی کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی کامیاب تحریر بچوں کے اوپر لکھ رہے ہیں۔ دیکھیے مقفع مسجع عبارتوں میں لکھنا تو شاید ایک اصلاحی کے لیے بہت آسان ہے، لیکن اپنی ہستی سے نیچے اتر کر پھر اتر ہو کر کوئی کام کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اپنے گھروں میں مطالعے کا رواج بنائیے۔ بچے جب کتاب سے پڑھتے ہیں تو وہ باتیں ان کے ذہن پر نقش ہو جاتی ہیں، اور اس کی ضرورت ہے۔ یہ ماضی بعید میں ہماری دادیاں، نانیاں، دادا، نانا یا بوڑھے بزرگ کیا کرتے تھے، اب وہ ماحول گھروں کا نہیں ہے، اب تو جو ہے ڈیجیٹل ہوا ہے، تو اس سے بچے جو ہے بنتے کم ہیں، بگڑتے زیادہ ہیں۔ چنانچہ ہمیں جو ہے قابل مبارکباد ہیں ہمارے حافظ عارف صاحب جو ہے بچوں کی سطح پہ کام کر رہے ہیں، ادب اطفال میں کام کر رہے ہیں۔ میں حافظ عارف صاحب کہ اس میں جو خدمات کر رہے ہیں ایک شعر پڑھوں گا اور اس کے بعد اپنی بات ختم کر دوں گا کہ سورج ہوں روشنی کے رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا، کام ایسا ہونا چاہیے۔ اور پھر مادر علمی کی نظر اپنے نذرانے عقیدت اس شعر میں کہ ہر ایک فصل میں پھولے پھلے سرسبز رہے، کسی کی نظر بد الہی نہ اس چمن کو لگے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام میں جو لوگ مرحوم ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب عطا فرمائے۔ ہمارے اساتذہ کرام جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و توانائی عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ ہمیں بھی جہاں ہم خدمات انجام دے رہے ہیں، جہاں کہیں بھی دنیا کے کونے میں، اللہ تعالیٰ
صحیح نمائندگی کی توفیق دے اور اصلاح کی نمائندے کی حیثیت سے کام کرنے کی توفیق اور اس کے ادنی سپاہی کی حیثیت سے کام کرنے کی توفیق دے یا رب. دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. میں بلبل نالا ہوں, اس اجڑے گلستان کا تاثیر کا طالب ہوں, محتاج کو داتا دے. السلام علیکم.